ایک آدمی ایک دم بھاگتا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک شور تھا، ہاں مار دیا، گالیاں یہ وہ فلاں، گتھم گتھ ایک دوسرے میں ڈانگ اور چھوٹے چارے، کوئی گالی نہیں، کوئی شور نہیں، ڈانگیں چل رہی ہیں۔ اندر جاؤں گا ماں پھر باہر بھیج دے گی، باہر باپ جاؤں گا باپ بھیج دے گا، کہ نہ میرے سے ماں پیار کرتی ہے نہ باپ پیار کرتا ہے۔ اس نے میرے باپ کو یوں بالوں سے پکڑا اور جو چپل تھی اس پیٹھ میں مارنی شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر دیپ، دی لیجنڈز آف ناصر دیپ شو میں السلام علیکم۔ آپ کا مطالبہ میں نے مان لیا، آپ جیت گئے، میں ہار گیا۔ آپ نے کہا کہ اب یہ راج کپور فلاں دلیپ کمار یہ ان آرٹسٹوں کے بارے میں کچھ نہ بتائیں، ہمیں اپنی فلموں کے بارے میں بتائیں۔ اور ناصر دیپ صاحب ایک اتنی اچھی کہانی اپنی سنا رہے تھے، اپنی میری کہانی میری زبانی، ہم اس میں انٹرسٹ لے رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ لیکن اب یہ ان ایکٹروں سے جو گزر گئے ان کے بارے میں ہم نہیں جاننا چاہتے۔ ناصر دیپ صاحب سے کہے کہ پاکستان میں کون کون سی فلمیں نہیں بنتی، آپ کی اپنی کتنی فلمیں ہیں، ہمیں یہ بتائیں وہ فلمیں کیسے بنی، کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کے اندر واقعات کیا تھے، وہ ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے مطالبے کے تحت اسی پروگرام کو اب لے کر آگے چل رہا ہوں، اور اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ آپ کی طرف سے یہ حکم نہیں آتا کہ آپ بس کر دو۔ میں بس کر دوں گا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ آپ میرا ووٹ ہیں، میں جو کچھ سناتا ہوں جو کچھ کرتا ہوں آپ کے لیے کرتا ہوں، اور اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے میں جو بھی بات بتاؤں اس میں معلومات بھی ہوں اور آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے بھی ملے۔ لہٰذا میں اپنی ہی پہلی فلم وحی جٹ سے آغاز کرتا ہوں کہ وہ فلم کیسے بنی، اور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں رائٹر کیسے بنا، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں رائٹر بنتا کیسے۔ دیکھیں، رائٹر بعض لوگ کہتے ہیں پیدائشی ہوتا ہے، بالکل پیدائشی ہوتا ہے، لیکن کوئی ماں عیسیٰ پیدا نہیں کرتی، بچہ پیدا کرتی، عام بچہ ہنستا کھیلتا ہے اور چلتا پھرتا۔ لیکن جس کو اس نے رائٹر بنانا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ رائٹر کیسے بناتا ہے۔ وہ واقعی پیدائشی رائٹر ہوتا ہے، لیکن وہ کیسے بناتا ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے واقعہ بتاتا ہوں کہ مجھے جو واقعات ہوش میں ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو واقعہ میں نے اپنی ہوش میں دیکھا وہ یہ دیکھا کہ میں اپنے صحن میں کھڑا ہوا تھا، ایک آدمی ایک دم بھاگتا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک شور تھا، ہاں مار دیا، گالیاں یہ وہ فلاں، وہ ہماری حویلی میں گھس آیا۔ بہت بڑا لکڑی کا دروازہ تھا اندر آنے کے لیے بھی اور باہر جانے کے لیے۔ وہ گھس آیا، اس کے ہاتھ میں ڈانگ تھی، اور اس نے للکارا، میرے بھائیوں کو پکارا کہ دشمن میرے پیچھے نے، رب دے واسطے میرے مدد واسطے آ رہے۔ ادھر سے میرے بھائی بھی جو چاروں اور ایک میرا بھتیجا ڈنڈے اور سوٹے لے کر آ گئے۔ بھتیجے کا نام سن کر پریشان نہ ہو، وہ میرے سے بہت بڑا تھا، میرے بڑے بھائی کا بیٹا تھا، اور میں سب سے چھوٹا بچہ تھا اپنے فیملی کا۔ اینی آؤ، ادھر سے 10-12 بندے آئے، ادھر سے 4-5 بندے سے لاٹھیاں چلنا شروع ہو گئی۔ سب سے بڑا جو اوزار ہوتا تھا وہ ڈانگ ہوتی تھی یا بلم ہوتی تھی جس کے آگے چھری سے لگی ہوتی یا کلاڑی ہوتی تھی۔ اب جب میں نے دیکھا کہ آپس میں وہ گتھم گتھ ایک دوسرے میں ڈانگ اور چھوٹے چارے، کوئی گالی نہیں، کوئی شور نہیں، ڈانگیں چل رہی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں، تو ایک دم میری 3 بہنیں تھیں وہ اوپر گئیں۔ ایک بہن بالکل چھوٹی تھی، 8-9 سال کی تھی، اور باقی 2 سے جوان تھی۔ انہوں نے چھت کے اوپر اینٹیں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ اینٹیں بعد میں مجھے پتہ چلا ایک مورچہ تھا کہ جب دشمن اندر آئے تو اوپر سے کیسے مارنا ہے، جب بھائی گرنے لگے تو بہنوں نے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے اوپر سے اینٹیں جو ہے مارنی شروع کی نا، اس میں سے 2 آدمی جب گرے ہیں نا اینٹیں کھا کے، باقی بھاگ گئے۔ اس واقعے کو میں نے آپ کے لیے بیان کیا کہ لڑائی میرے ذہن میں 2 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بٹھائی، اور یہ بھی بٹھایا کہ وہ جو آدمی تھا جو بھاگ کر آیا تھا وہ ہمارا حمایتی تھا، لیکن دشمن کا رشتہ دار تھا، ہمیں وہ اچھا سمجھتا تھا، لہٰذا وہ ہمارے گھر میں پناہ لینے کے لیے آیا۔ جب پناہ لینے کے لیے آیا تو وہ اکیلا آدمی تھا، ادھر سے 10-15 آدمی تھے، تو میرے 4 بھائی، ایک بھتیجا، جس میں یہ 2 نوجوان تھے، ایک کی عمر 12 سال ہوگی، ایک کی عمر 14 سال ہوگی، تو یہ لڑ گئے ان کے ساتھ۔ نہیں دیکھا کہ ہم مر جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ میں نے وہاں سے سیکھا کیا کہ جو پناہ لینے آتا ہے اس کو پناہ دینی پڑتی ہے، جو پناہ نہیں دیتا وہ مجرم ہوتا ہے۔ وہ آدمی بچ گیا۔ یہ واقعہ۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ، گھر میں میری والدہ کے پاس گاؤں کی عورتیں آ جاتی تھی، اکثر میری ماں گھٹی دیا کرتی تھی۔ گھٹی آپ یہ نہ سمجھے، ایک تو ہوتی ہے نا گھٹی، وہ نہیں، گھٹی یوں تھی کہ جس کو گلا پڑ جاتا تھا نا بچے کا، تو اس کو وہ راکھ لے کے تو اس کے گلے میں وہ تالو پہ پھیرتی تھی تو بچہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو وہاں عورتیں اکثر آتی تھیں، وہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، میں بھی بیٹھا ہوتا۔ ایک دم میری ماں نے مجھے دیکھا اور میں نے کہا تو اتنے کی کر رہے ہیں، چل باہر جا اپنے پیو دے کول۔ میں باہر چلا گیا، باہر گیا، میرا باپ اپنے آدمی کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے کہا تو اتنے کی کر رہے ہیں، چل اندر جا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ جب چل پڑا، راستے میں ڈیوڑی تھی درمیان میں،
اس ڈیوڑی میں بیٹھ گیا کہ اندر اندر جاؤں گا ماں پھر باہر بھیج دے گی، باہر باپ جاؤں گا باپ بھیج دے گا۔ اب ہاں میں نے ٹیک لگائے تو جو لڑائی تھی اس کی سوچ تو مجھے بعد میں آئی نا کہ پناہ تھی یا یہ تھی یا لڑائی کیا ہوتی ہے، لیکن یہ سوچ اسی وقت اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ میرے ذہن میں آیا کہ نہ میرے سے ماں پیار کرتی ہے نہ باپ پیار کرتا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میرے ماں کیوں پیار نہیں کرتی اور میرے باپ کیوں پیار نہیں کرتا، حالانکہ یہ غلط تھی، لیکن ان کا ایکشن ایسا تھا کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس سوچ نے بنیاد رکھی ناصر ادیب کی۔ ناصر ادیب کے ہاتھ میں قلم کیسے آیا، یا ناصر ادیب کو حقیقت میں جھنجھوڑ کے کس نے رکھ دیا، اور ناصر ادیب کے بعد کیا ہوا، وہ واقعہ آپ کو میں کئی بار سنا چکا ہوں، مختصراً سناتا ہوں کہ میرے باپ کو پولیس نے پکڑ لیا، اور میں نے دیکھا ساری رات میں اس کو پنکھا بھی کرتا رہا، اس حوالدار کو، راجہ اس کا نام تھا، اور جرم میرے باپ کا کیا تھا کہ اس کے پاس چراغ بالی کی ایک بندوق تھی جو وہ لینا چاہتا تھا اور میرا باپ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے میرے باپ کو یوں بالوں سے پکڑا اور جو چپل تھی اس کے پیٹھ میں مارنی شروع کی، تو میں نے آپ کے باپ کے منہ سے پہلی دفعہ یہ آواز سنی، ہائے میں مر گیا۔ میرا باپ بڑا حوصلہ مند تھا، لیکن یہ برداشت نہ کر سکا کیونکہ دشمن سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے جنہوں نے شکایت کی ہوئی تھی۔ تو میری ماں نے کہا بیٹا نس کے جاتے نادر شاہ نے بلا کے لیا، انہوں دس کہ تیرے پیو نے پولیس مار رہی ہے۔ میں بھاگا، اس وقت میری عمر 8 یا 7 سال تھی۔ ایک ہی رفتار سے میں بھاگا 1 میل، اور ایک ہی رفتار سے واپس بھی آیا نادر شاہ کو پیغام دے کر۔ اس نے کہا تم چلو میں آتا ہوں۔ یہ جو میں نے ظلم دیکھا، پھر واپس آیا تو میرے باپ کے ہاتھوں میں اسی کی پگڑی سے ہتھ کڑی لگائی تو باندھے ہوئے تھے، اور سرا ہاتھ میں پکڑا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، باپ میرے ساتھ پیدل چل رہا تھا، اور پیچھے پیچھے سپاہی تھا، 2 آدمی تھے صرف۔ جب ہم تھانے میں پہنچے، ہم لیٹ پہنچے کیونکہ میں اپنی ماں کے ساتھ گیا، ہم پیدل گئے، نادر شاہ گھوڑے پر آیا، وہ رتو کالا سے اس نے آنا تھا۔ جب میں گیا تو میں نے پہلا منظر جو دیکھا وہ میں نے اس بدماش کو کرسی پر بیٹھے دیکھا، نادر شاہ اس کا نام تھا، اور اپنے باپ کو زمین پر بیٹھے دیکھا۔ اب میرا باپ منصف تھا، لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، شریف آدمی تھا، اور وہ بدماش تھا۔ وہاں جو میرے ذہن میں سوچ آئی وہ یہ آئی کہ جس آدمی کو زمین پر ہونا چاہیے تھا، یعنی بدماش کو، وہ کرسی پر بیٹھا اور قانون کی کرسی پر بیٹھا، اور جس آدمی کو کرسی پر ہونا چاہیے تھا، شریف آدمی اور منصف کو، وہ زمین پر بیٹھا ہے، حوالدار چارپائی پر بیٹھا تھا۔ قصہ مختصر، وہاں سے باپ کو تو میں لے آیا، لیکن میرے ذہن میں یہ سوچ بیٹھ گئی کہ شریف آدمی جو ہوتا ہے اس کو عزت سے جینے کے لیے بدماش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ میں اپنے انٹرویو کئی دفعہ ایک اینکر نے سوال کیا تھا کہ ناصر ادیب صاحب اگر آپ رائٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے، تو میں نے اسے کہا تھا کہ یا میں ڈاکو ہوتا یا میں بدماش ہوتا، کیونکہ میں نے بچپن جو دیکھی تھی وہ چیز میرے بیٹھ گئی۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ انسان نے جو کچھ بننا ہوتا ہے 4 سال کی عمر میں بن جاتا ہے۔ تو میں نے تو یہ منظر دیکھے، یہ واقعہ میری زندگی میں اتنا دھس گیا، آپ یقین کریں آج بھی میں جب پولیس کو دیکھتا تو مجھے ایسا لگتا کہ یہ میرے باپ کو مار رہا ہے، میرے باپ کو نہیں مار رہا، کسی اور کے باپ کو مار رہا ہوگا۔ وہ پولیس سے نفرت میرے دل سے آج تک نہیں نکلی۔ آپ میری فلموں میں اس کا اثر یہ دیکھیں اس واقعے کا کہ سلطان رائے کے اوپر جو میں نے فلمیں لکھی ان کی 277 سے زیادہ تعداد ہے، اور ان میں آدھے سے زیادہ فلموں میں سلطان رائے نے بدماش کا رول کیا ہے، اور اس میں اس کا نام میں نے نادر رکھا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ میری لائف میں انٹر ہوتا ہے کہ میں ایک لکھ پتی آدمی تھا، پتہ تھا کہ لاکھوں، تو یہ اس دور کی بات کروں جب ہمارے گھر میں 100 روپے کا نوٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ 10 کا نوٹ بھی نہیں ہوتا تھا، چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، اس میں 16 آنے میں 4 پیسے میں 4 دمڑیاں اور 2 دمڑیاں پتنی کیا اس قسم کی۔ میں نے کہا وہ لوگ کون ہیں جو لکھ پتی، تو میں اس کو دیکھنے گیا، پتہ چلا وہ مر گیا۔ میں وہاں اس کے بچوں کو ملا، دیکھا 2 بیٹے تھے اس کے، موضع سالم میں کا رہنے والا تھا، ہندو تھا، ثانی اس کی قوم تھی، شاید نام اس کا کچھ اور ہوگا۔ تو وہاں جو مجھے سوچ ہے وہ یہ ہے کہ لکھوں پتی تو ہیں، لیکن یہ کوئی ان کے سر 2 نہیں ہے، سر بھی ایک ہی ہے، ہاتھ بھی 2 ہے، پاؤں بھی وہی ہے، ہم جیسے انسان ہیں۔ وہاں سے میں واپس آیا۔ آگے ایک نیکسٹ واقعہ ہوتا ہے مجھے ناصر ادیب بنانے والا، کہ میرا چچا جو تھا وہ آڑت میں دکان کرتا تھا، وہ میرے بڑی بہن کا سسر تھا، نواب ان کا نام تھا، تو وہ اخبار پڑھ رہے تھے، اس اخبار پر تصویر چھپی تھی میجر طفیل سرور شہید کی، نشان حیدر انہوں نے لیا تھا، ان کی بیوی کی تصویر، بچوں کی تصویر، پورا فیچر لگا ہوا مشرق اخبار کے اوپر۔ تو میں نے چاچا سے پوچھا، میں نے کہا چاچا وہ ثانی مار گیا؟ کہندا پھر؟ میں کہ وہ اخبار تو آیا ہے؟ کہندا پتر اخبار تو نہ کیوں آئے گا؟ میں کہ اخبار میں کن کا نام آتا ہے؟ انہیں دکھایا یہ ان کا نام آتا ہے، یہ دیکھیں وہ میجر طفیل کی تصویر دکھائی۔
ان کا نام آتا ہے جنہوں نے قوم کے لیے کچھ کیا ہو یا کوئی ایسے کام کیے جو نسلوں کو متاثر کرے. تو وہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ مجھے ایسا آدمی بنا دے کہ میرا کام بھی نسلوں کو متاثر کرے اور میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میں اخباروں میں میرا نام آئے. تو میرے ذہن میں ہے کہ کیوں نہ نشان حیدر لیں. پتہ چلا یہ تو میٹرک کے بعد ایف اے کے بعد اپلائی کرتے. ایف اے کیا, ٹاپر تھا, ڈیبیٹر میں تھا, بڑا اچھا تھا, اپلائی کر دیا, سیکنڈ لیفٹیننٹ سلیکٹ ہو گیا. اور میرے بیچ میں دوسرا جو آدمی سلیکٹ ہوا پرویز مشرف تھا. واپس آتے میں نے اس سے پوچھا نشان حیدر کیسے ملتا ہے؟ اس نے کہا کیوں تم نشان حیدر لینے آئے؟ میں نے کہا کہتا نشان حیدر ان کو ملتا ہے جو مر جاتے ہیں, تم شہرت کو انجوائے کرو گے مرنے کے بعد. میں نے کہا میں نے ایسی شہرت کا کیا کرنا کہ مرنے کے بعد انجوائے کروں. میں نے سیکنڈ لیفٹیننٹ جانا چھوڑ دی, وہ نوکری بھی چھوڑ دی. پھر میں نے پروڈیوسر ایسوسیشن, یہ پروڈیوسر کے اسسٹنٹ پروڈیوسر کے لیے ٹی وی میں اپلائی کیا کچھ عرصے بعد. یہ تب کی بات ہے جب میں تقریباً بی اے کر چکا تھا. میں اسسٹنٹ سپرنٹ پروگرام پروڈیوسر سلیکٹ ہو گیا. 71 کی بات ہے. 175 روپے بیسک تنخواہ تھی. میں جس دن جانا تھا اس دن اخبار میں اشتہار چھپا میرے ناول کے اوپر, آصفہ, وہ آصفہ جس کے اغوا کا مشاہدہ ہے, ان کو آج افسوس ہے. یہ میرے ناول کا کیپشن تھا. میں جناب سیدھا پروڈیوسر اس کے پاس گیا جس نے یہ فلم اناؤنس کی تھی. رائٹر کا نام عارف لکھنوی تھا, ریاض احمد شیخ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے, اور داتا صاحب کے مجاور میاں شفیق صاحب اس کے ڈسٹریبیوٹر تھے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار میرا نام دے دے, میں پیسے نہیں مانگتا. کہتا تو ریاض شاید میں تیرا نام دے دے. قصہ مختصر اس نے دھمکی دی. میں عدالت میں آیا, میں نے کیس کیا. وہ ایک لمبی کہانی ہے, مختصر کرتا ہوں. کیس میں جیت گیا, مجھے 4000 روپے ملے. تو میں نے سوچا کہ یہ کام بہت اچھا ہے, میں فلم انڈسٹری میں جاؤں گا. لہٰذا میں اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر بھی نہیں گیا. اور فلم انڈسٹری میں جوائن کرنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ روٹی روزی کے لیے تھا, پیسے چاہیے تھے. والد صاحب میرے سے ناراض تھے کہ میں نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کی جاب کیوں چھوڑی. تو میں نے اپلائی کیا 3 جگہ پر, ریلوے میں اور اے جی آفس میں اور محکمہ ڈاک میں, یو ڈی سی اپر ڈویژن کلرک کے لیے. تینوں جگہ میں سلیکٹ ہو گیا. میرے ایک دوست فضل احمد فیض صاحب ابھی زندہ, اللہ ان کو خوش رکھے. میں نے کہا یار ان تینوں میں سے میں کس میں جوائن کروں؟ تو اس نے کہا یار تم ایسا کرو, ڈاکخانے کی کیا وردیاں پہنو گے, اور اگر ریلوے میں جاؤ گے تو وہاں بھی کوئی ٹکٹ چیک کر ہو جاؤ گے, زیادہ ٹرینوں میں پھرتے رہو. تم اے جی آفس میں کر لو. میں نے اے جی آفس میں ایز اے یو ڈی سی ملازمت جوائن کر لی اور میں آ گیا پاکستان فلم انڈسٹری میں. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, 2 سال کم از کم ایسے تھے جو میں اسٹوڈیو کے چکر لگاتا رہا. ایورنیو کے, اے ایم اسٹوڈیو کے, شباب اسٹوڈیو کے, اور سنائی اسٹوڈیو کے, سینٹرل اسٹوڈیو کے, یہ باری اسٹوڈیو کے. یہ ایسے اسٹوڈیو تھے جو مطلب ہے ہر روز فلمیں بنتی تھی, لیکن مجھے کسی نے گھاس نہیں ڈالی. میں نے جانا, اندر کمرے میں کوئی داخل نہیں ہونے دیتا تھا. کبھی کسی کے پاس بیٹھ جانا. ایک چپڑاسی میرا دوست بن گیا, اللہ اس کو غریق رحمت کرے, ان کا نام رمضان تھا. تو وہ مجھے کھانا کھلاتا تھا, چائے پلاتا تھا, وہ بھی جھوٹا جو بچا ہوا ہوتا تھا. آخر کار وہ دن آ گیا کہ ایک پروڈیوسر نے مجھے ایز اے رائٹر سائن کر لیا, اور سائن میں ہوا پتہ کتنے پیسوں پر؟ دوپہر کی روٹی, ساتھ چائے اور سگریٹ کا ایک پیکٹ جو میں پیتا تھا. اور میں بڑا خوش اسرات کہ صبح میں انشاءاللہ رائٹر ہو جاؤں گا. میں جب اگلے دن کہانی سنانے گیا, وہ ڈائریکٹر کون تھا, میرے ساتھ کیا ہوا, یہ بتاؤں گا میں آپ کو اب اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.